عزیز بھائیوں اور پیارے بہنوں، السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ دل پر بوجھ لگتی ہے، کہ دل ایسے بھاری ہو گیا ہے اور دل زخمی ہو گیا ہے لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے رویوں سے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرا درد سمجھ نہیں سکتا، اور ایسا لگتا ہے کہ میں کس کو اپنا درد بتاؤں۔ میرے دل کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ میں کس کو بتاؤں، کون سنے گا، کون سمجھے گا۔ اور ایسا لگتا ہے کوئی ہے ہی نہیں میرے ساتھ، میں کس کو بتاؤں جا کے۔ اور رات کو جب وہ رات ہو جاتی ہے نا، تو دن کی ساری شور اور ہر انسان رات کو نیند لے رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، لیکن تم جاگ رہے ہوتے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور نیند بالکل بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اور انسان اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کس کو بتاؤں، کون میرے یہ آنسو دیکھے گا، کون یہ میرے آنسو دیکھے گا۔ اور تم سوچتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ، آخر میں اتنا ٹوٹا ہوا کیوں ہوں، میں اکیلا کیوں ہوں، میری دعائیں کیوں نہیں پوری ہو رہی، میرے یہ آنسو کب رکیں گے۔ سنو، تمہیں میں آج ایک راز بتاتا ہوں، ایک بہت ہی عظیم راز۔ اللہ تمہارے آنسو سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہارے آنسوؤں کو بہت محبت سے قبول کرتا ہے۔ ہاں، تم نے صحیح سنا ہے، لوگوں کے سامنے آنسو نہ بہاؤ، لوگ سمجھیں گے یہ کمزور ہے۔ اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، جو تمہارے آنسو کو بڑی محبت سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل، میں اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوں۔ اور یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اگر تم ٹوٹے ہوئے ہو، تھکے ہوئے ہو اور تمہارے دل میں درد ہے، تو مبارک ہو، بالکل اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر رات تم جب خاموشی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، جب تم دل کی گہرائی سے کہتے ہو یا اللہ میری بس ہوگی، یا اللہ بس تو سن لے، تمہاری وہ جو آواز ہے نا، وہ عرش تک جاتی ہے، عرش کو ہلاتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میرے بندے سن رہا ہوں، میرے بندے میں سن رہا ہوں۔ تم جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ وہ لمحہ جب تم آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہو یا اللہ، یا رب، میں تھک گیا ہوں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ بس یہی لمحہ تقدیر بدل دیتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے، دل بدل دیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا اس کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ۔ اللہ دیر کرتا ہے اور بہترین وقت پہ دیتا ہے۔ بس اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہو۔ رات کا رونا دل کو صاف کر دیتا ہے،
روح کو کھول دیتا ہے، گناہوں کو کم کر دیتا ہے اور آدمی کو اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ آنسو، یہ ٹوٹا ہوا دل، یہ تنہائی، یہ لمحہ، یہ رات کا آخری پہر اور یہ دعا اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا اور اللہ سے مانگنا، یہ سب قبولیت کی نشانی ہے۔ یہ سب قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ آج اللہ کے سامنے رو، جتنا دل چاہتا ہے رو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پھر دیکھنا جب صبح روشنی پھیلے گی، دل میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہوگی۔ ایسا لگے گا کہ اللہ نے سینے پہ رکھا ہوا بوجھ ہٹا دیا۔ تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ یار خود سوچیں، جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، اس کو بڑے پیار سے رکھتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو ٹوٹنے سے، اس کو گرنے سے بچاتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں توڑ کے رکھے گا، اللہ تمہیں سنبھالے گا نہیں؟ اللہ کو اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے، اور اللہ انسان سے تو بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو جب وہ گر جاتا ہے بھاگ کے اٹھاتی ہے، چومتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، تو اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اللہ کیسے پیار نہیں کرے گا؟ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ بس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن وہ تمہیں بہترین وقت پہ دے گا۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے اپنے بندے کو اپنے قریب لے آتا ہے۔ کبھی کسی کے ہاتھوں توڑ کے لے آتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھوں انسان ذلیل ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب لے آتا ہے۔ کبھی وہ اونچائی سے گرتا ہے تو اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جس رات تم روتے ہو نا، اور رات کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جس لمحہ اللہ کے سامنے آنسو بہایا گیا، وہ لمحہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ وہ رات یاد رکھتا ہے جس رات تم نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جس رات تم اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہو، روتے ہو، وہ رات اللہ یاد رکھتا ہے، اور ایک دن تمہیں وہ ایسا سکون دے گا جسے تم بیان نہیں کر سکو گے۔ بس اللہ کے سامنے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، اللہ کے سامنے جھکے رہو۔ اپنا درد، اپنی کیفیت، لوگوں کے رویے سے دل ٹوٹتا ہے نا، اس سامنے اللہ کے سامنے بیان کرو۔ ایسے بیان کرو جیسے ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کیسے انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہے، کیسے کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، اور ہم کیسے مانگتے ہیں؟ ایسے جیسے کچھ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹا لگایا ہو، کسی چیز کا رٹا لگایا ہوا ہے۔ ایسے نہیں، ایسے اس بچے کو دیکھو، چھوٹے بچے کو جو اپنی ماں سے مانگ رہا ہوتا ہے، پہلے منع کرتی ہے کہ نہیں، لیکن
ایسے ایسے طریقوں سے کہتا ہے، ایسے ایسے انداز سے کہتا ہے کہ ماں کو ترس آ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے گڑ گڑا کے، رو کے، جھک کے مانگو۔ اللہ سے کہو اللہ نہیں دینا پھر بھی دے دے، اللہ میرے سینے میں جو درد ہے اسے ختم کر دے، مجھے سکون دے۔ اللہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ اور بہاؤ۔ جب تم اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ اللہ اپنے بندے کے بہائے ہوئے آنسو نہیں بھولتا، تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے تلخ رویوں سے دل ٹوٹ جاتا ہے، واقعی میں دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ایسے دل پہ جا کے لگتی ہے جیسے کسی نے چھری چلا دی۔ لیکن اللہ کے سامنے جب تم آنسو بہاؤ گے، اللہ تمہاری یہ زخم بھر دے گا۔ اللہ کو ٹوٹا ہوا دل بڑا پسند ہے، بڑا پسند۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اکیلے میں جا کے، مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے 2 سجدے کرو، اور پھر اللہ سے اپنا درد بیان کرو، اپنی تکلیف بیان کرو، اپنا دکھ بیان کرو، اپنی ضروریات بیان کرو، اپنی خواہشات بیان کرو۔ اللہ کو بتاؤ کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ یہ واحد رب ہے، یہ اکیلا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمہاری بات کو غور سے سنتا ہے۔ آپ کسی کو اپنا درد بیان کرنا شروع کر دو نا، وہ تھوڑی دیر سنے گا، اس کے بعد وہ نہیں سنے گا، وہ آپ کی باتوں سے تنگ آ جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا، یہ بات بارے کی بات کو۔ لیکن اللہ غور سے سنتا ہے، غور سے، اور سنتا نہیں جواب بھی دیتا ہے۔ خالی سنتا نہیں ہے، جواب بھی دیتا ہے، کہتا ہے جی میرے بندے، میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، جی میرے بندے۔ اللہ کو بیان کرو، اپنی تکلیف، اپنا درد، اپنا دکھ، سب کچھ اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ کو بتاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ تمہارے آنسو کبھی ضائع نہیں جائیں گے، اللہ کے سامنے بیان کیا ہوا درد کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ کے سامنے رو، کچھ بھی چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، اللہ سے مانگو، اللہ کو کہو۔ اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، کہتا ہے کہ تو اپنے گناہوں کو آسمان تک لگا دے اور پھر مجھ سے ایک بار توبہ کرنا، سارے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اس کی رحمت، یہ اس کی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اگر وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ تو تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے اللہ کے سامنے جانے سے؟ اللہ کے سامنے جاؤ۔ رات کی تنہائی، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کوئی کچھ مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، جو بخشش مانگے اسے دوں، کچھ مانگے اسے میں عطا کروں۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، وہ وقت آنسو بہانے کا ہوتا ہے، وہ وقت اللہ کے سامنے درد بیان کرنے کا ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت اللہ کے سامنے اپنے درد کو بیان کرنا چاہیے، اپنے دکھ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اس وقت اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔
اللہ کو تمہارے آنسو بہت پسند ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، تو یہ بیان، یہ جو دکھ ہے نا، یہ اللہ کے سامنے بتاؤ۔ رات کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کو گھیر لیتی ہے۔ بس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے ہر رات ایک وقت نکال لو، ایک وقت متعین کر لو کہ یہ رات کا آخری پہر، اتنے ٹائم، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، بس یہ میرے اللہ کے لیے۔ اور اس رات میں اللہ سے اپنی باتیں کروں گا، میں اللہ سے باتیں کروں گا، اس رات، اس وقت میں اللہ سے مانگوں گا۔ یہ متعین کر لو، ہر رات کچھ وقت اللہ کے لیے نکالو، ضرور نکالو، اللہ کے اس وقت میں اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اس وقت اللہ سے مانگو، اس وقت اپنی دکھ تکلیف اللہ کے سامنے بیان کرو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک اپنی ساری کارگزاری اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ کو بتاؤ کہ اللہ میں نے فلانا کام کیا، مجھے وہاں نقصان ہوا، اللہ مجھے لوگوں نے توڑا، مجھے تکلیف دی، اللہ کے سامنے بیان کرو، نکالو کچھ ٹائم۔ اللہ بھی ایسا سکون آپ کے دل میں دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے دل سے سارے زخم مٹا دے گا، دل کے سارے بوجھ ہلکے کر دے گا، اور اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ راستے تبھی کھولیں گے جب اپنی کارگزاری اللہ کو سناؤ۔ جب آپ کسی بندے کو کوئی کارگزاری سناتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں غلطی کی، وہ بتاتا ہے کہ آئندہ سے یہاں غلطی نہیں کرنی۔ جب تم اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے رکھو گے، اللہ کو بتاؤ گے، اللہ کو سناؤ گے سارے دن کی، تو اللہ پھر خود مدد کرے گا کہ کہاں کہاں سے اس کو نکالنا ہے۔ اللہ ایسے سے راستے نکالے گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، آپ کے آنسو اللہ کو بہت عزیز ہے، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ آپ کے آنکھ کے آنسو جو ایک قطرہ جو آپ کی آنکھ سے گرتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اتنا بھاری ہے۔ اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگ تمہیں کمزور سمجھیں گے اور توڑیں گے، ہنسیں گے تم پہ۔ اللہ تعالیٰ جب تم اس کے سامنے آنسو بہاؤ گے، وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تمہارے آنسو سے۔ تو اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھولنے والا نہیں ہوں، تمہارے ہر رات میں بہائے گئے آنسو کبھی ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ تمہارا رونا، تمہارا ہر رات کا رونا یا ایک رات کا رونا اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تمہیں ضائع بھی نہیں کرے گا۔ جب تم اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ گے، اپنا درد، دکھ، تکلیفیں اللہ کو بیان کرو گے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تمہیں اس مقام تک لے کے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اللہ وہاں سے راستے نکالے گا، ایسی جگہ سے آپ کو رزق دے گا، ایسی جگہ آپ کو بچائے گا، آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ بس ایک آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ، اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھو۔ آپ ایک وقت آپ نکال لیں، متعین کر لیں کہ یہ جو وقت، یہ 30 منٹ یا 20 منٹ رات کے آخری پہر کے لیے یہ پکے، آپ یہ چند دن کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی نہ بدل جائے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور اللہ کے سامنے اپنی جو کارگزاری ہے وہ رکھیں، اپنے زندگی کے معاملات اللہ سے ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ کیا کریں اللہ سے۔ اللہ پھر آپ کو بچائے گا،